अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर्स एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर का ISL 202 का असाइनमेंट नंबर 1 ओपन हो चुका है। ये 9 मई से ओपन है और इसकी जो ड्यू डेट है वो लास्ट 15 मई है। तो चलो इसके बारे में कुछ हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और इसके मार्क्स वगैरह और बाकी क्या चीज़ें हैं। तो पहले तो उन्होंने यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया है कि ये उनकी ओवरव्यू है, ठीक है। इसमें उन्होंने लिखा है कि ईच रिलीजन हैज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम अदर रिलीजन्स। कहते हैं कि हर मज़हब में ना वो इबादत का एक कंसेप्ट है जो कि दूसरे मज़ाहिब से मुख्तलिफ होता है। फिर कहता है कि द फॉलोअर्स ऑफ दैट रिलीजन परफॉर्म दिस रिचुअल्स विद फैशन एंड डिवोशन। और कहते हैं कि उन मज़हब के जो फॉलोअर्स होते हैं, जो फिरोकार होते हैं, जो मानने वाले होते हैं, उनको बहुत ही फैशन और डिवोशन के साथ वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे कहते हैं कि बीइंग अ यूनिवर्सल रिलीजन इस्लाम हैज़ अ यूनिक कंसेप्ट ऑफ वर्शिप विच इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्राम ऑल अदर रिलीजन्स। तो इस्लाम के बारे में ये लिखते हैं कि इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप है ये दूसरों से डिफरेंट है, ठीक है। जो बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है? बेसिक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये आप रीड करें, ठीक है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ये हमारे पास बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम रीड करते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं कि इन दिस रिगार्ड स्टूडेंट्स विल राइट 3 पॉइंट्स विद अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। तो आप लोगों ने 3 पॉइंट्स लिखने हैं किस चीज़ के बारे में? विच कैन क्लेरिफाई दैट इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ वर्शिप इज़ यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर रिलीजन्स। कि इस्लाम में जो इबादत का कंसेप्ट है वो दूसरों से यूनिक है और डिफरेंट है। तो किस तरह डिफरेंट है उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे भी, ठीक है। ये अच्छा, इसकी जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है ये है कि ये आप लोगों ने जो लिखना है ना वो आपने टाइम न्यू रोमन में लिखना है और फॉन्ट साइज आपने 12 रखना है। और ये 9 मई से ओपन है और इसकी जो लास्ट डेट है ना वो 15 मई। आप इसको 15 मई तक सबमिट कर सकते हैं, लेकिन एक अहम बात, अगर 15 मई तक आप ना भी कर सके तो एक डे ये एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। वो कंफर्म है, एक डे एक्सटेंड करते हैं। आप 16 मई को भी एक एक्सटेंडेड डे ओपन होगा, उसमें भी आप इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे हम इसमें चलते हैं और देखते हैं कि मज़ीद इसमें क्या है, हमने इसमें क्या लिखा है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें ये जो है। अच्छा, इसी तरह से आपने ISL 202 लिखना है, फिर असाइनमेंट नंबर 1 लिखना है और फिर स्प्रिंग 2023, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने आंसर और सोल्यूशन लिखना है। मतलब यहाँ से आप हेल्प लीजिए, टोटल इसको काफ़ी फेस नहीं करना, यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ से मतलब आप इस तरह लिखे हियर अंडर आर गिवन 3 पॉइंट्स दैट एक्सप्लेन हाउ द इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ वर्शिप इज़ यूनिक एंड डिफरेंट फ्राम अदर रिलीजन, ठीक है। तो अब हमने 3 पॉइंट्स लिखने हैं। वो 3 पॉइंट्स हमने कैसे लिखने हैं वो हमने अभी इस पे बात करनी है। तो वो हम इस तरह लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा है, वर्शिप इन इस्लाम इज़ नॉट लिमिटेड टू सम एलिमेंट्री रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स। मतलब इस्लाम में जो कंसेप्ट है इबादत का वो किसी एलिमेंट्री, किसी बुनियादी चीज़ तक वो जो है ना लिमिटेड नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक यूनिवर्सल मतलब काफ़ी चीज़ों को ये इनकम्पास करता है। तो यहाँ पे लिखा है वर्शिप इन इस्लाम इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम दैट ऑफ अदर रिलीजन। ये दूसरों से काफ़ी मुख्तलिफ है, ठीक है। दूसरे रिलीजन से काफ़ी ये मुख्तलिफ है, ठीक है। यहाँ पे है इस्लाम इज़ अ डिवाइन रिलीजन एंड परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स। ये एक डिवाइन रिलीजन है, ठीक है, अल्लाह की तरफ से है, इंसान ने नहीं बनाया है, तो ये परफेक्ट है। एवरी एक्शन दैट अ मुस्लिम performs in his day-to-day life is taken into account as a worship if it is carried out according to Quran and Sunnah, ठीक है। हर चीज़ को इबादत के तौर पे लिया जाएगा जो एक मुसलमान परफॉर्म करता है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, लेकिन बशर्त ये कि वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक हो, ठीक है। तो यहाँ पे मज़ीद थोड़ा सा यहाँ पे इस पॉइंट को मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है। अदर रिलीजन्स आर मैन मेड। दूसरे जो मज़ाहिब है वो तो मैन मेड है। एंड ऑल रिचुअल्स दे परफॉर्म हैव नो रिलेवेंस विद द प्लेजर ऑफ अल्लाह। और उनका अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए उन मज़ाहिब का कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि वो तो उन्होंने ख़ुद बनाया है ना, ठीक है। तो इस वजह से तो ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है वह द प्लेजर एंड वननेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी।
اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پلیزر اور اس کی جو وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور وحدانیت اسلامی جو عبادات ہے اس میں پیش رہتی ہے، وہ بیسک مقصد ہوتا ہے. تو اس پہ بھی میں نے یہاں پہ کچھ لائنز لکھی ہیں، آپ بھی اپنی الفاظ میں لکھیں، لیکن اس طرح سے یہ آپ کی بہت ہیلپ کرے گا. دا بیسک پرپز آف ورشپ ان اسلام از دا پلیزر آف اللہ. جو بنیادی مقصد ہے وہ تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. دا فالوورز آف اسلام ہے ویری اسٹرانگ بلیو دیٹ دیئر از اے ون گاڈ. یعنی اسلام کے جو پیروکار ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ صرف ایک ہی اللہ ہے. ہو از دا سول کریٹر آف دا انٹائر یونیورس اینڈ ایوری تھنگ ان اٹ. تو یہ پوری کائنات کا واحد خالق ہے اور ساری چیزیں جو اس میں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. Therefore the Muslims show great humbleness and devotion in their worship to Allah. تو اسی وجہ سے وہ اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ عاجزی اور ڈیووشن سے عبادت کرتے ہیں. ان اے کمپیریزن ٹو ادر ورلڈلی ریلیجن، جو دوسرے مین میڈ اور ورلڈلی ریلیجن سے اس کی بنسبت ہو، کیونکہ اس میں تو اتنی وہ ڈیووشن اور اتنی جو ہے نا ہمبلنس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان عبادت کرتا ہے اور اس کی خوشنودی حاصل کرتا ہے تو بہت زیادہ ہمبلنس اور ڈیووشن سے کام کرنا پڑتا ہے. دا مسلم سبمٹ دیم سیلز کمپلیٹلی ٹو ون اللہ. ٹھیک ہے. اور ایک ہی اللہ کا مکمل طور پر کہنا مانتے ہیں مسلمان اپنی عبادت میں. سو دا میجر پرپز آف ورشپ ان اسلام آر، جو میجر پرپزز ہے وہ کیا ہے اسلام میں عبادات کا. دا پلیزر آف اللہ، اللہ کی خوشنودی ہے. ٹھیک ہے. ایکسیپٹینس آف ونس آف اللہ، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ایک مانتے ہیں. تو یہ عبادت کا ایک اہم مقصد ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں تو اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. فارگیونس، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں اپنی گناہوں کی. اینڈ سکسیزفل ان ہیئر آفٹر، اور جو اور چیز ہے جو فائنل ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد اخروی دنیا میں وہاں پہ کامیابی جو ہے نا وہ ایک مقصد ہے جو بیسک ہے. جو لوگ جنت اور مطلب اسلام میں جو جنت کا کنسپٹ ہے، جو ہمارا کنسپٹ ہے، اس کے بارے میں ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں. اچھا، جو تیسرا پوائنٹ یہاں پہ میں نے لکھا ہے وہ میں نے لکھا ہے دا موسٹ اسینشیل ایلیمنٹ ان دا اسلامک ورشپ از دا سنسیئرٹی. ٹھیک ہے. جو تیسرا پوائنٹ ہے اسلامی عبادات میں جو سب سے ایسنس ہے نا، جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ سنسیئرٹی ہے. سنسیئرٹی از دا ایسنس اینڈ سنسیئرٹی از دا ایسنس ان ورشپ. آپ ورشپ ان اسلام، یہاں پہ یہ آپ سے یہ چینج کر دیں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے آپ سے چینج کرنا ہے، یہ آپ یہ کر دیں. سنسیئرٹی از دا ایسنس آف ورشپ ان اسلام. اسلام میں ورشپ کی سب سے بہترین جو ایسنس ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی سنسیئرٹی ہے. اللہ دا ایگزالٹیڈ، اللہ تعالیٰ accepts only those worships and good deeds performed with utmost sincerity. یعنی وہ عبادات صرف قبول کی جاتی ہے جو کہ utmost sincerity سے پرفارم کی جاتی ہے. There are 3 levels of sincerity and the rewards of all good deeds. All good deeds، یہاں پہ آپ لکھ لیں all good deeds. All good deeds will be according to the levels of sincerity. ٹھیک ہے. تو sincerity کے 3 جو ہے نا وہ لیول ہیں، اور وہ 3 لیولز کے حساب سے پھر وہاں پہ جزا دی جائے گی. جو آپ کے نیک کام ہے، ہمارے نیک کام ہے، ہمیں اسی حساب سے جزا دی جائے گی. Therefore the followers of Islam are advised to approach worship with a sincere and humble attitude. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اسلام کے جو فالوورس ہیں ان کو یہ ایڈوائز کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، سننا میں اور قرآن میں ان کو یہ ایڈوائز کی جاتی ہے کہ آپ بہت ہی عاجزانہ اور ہمبل طریقے سے اور سنسیئرٹی کے ساتھ ان عبادات کو کیری آؤٹ کریں. The Prophet Muhammad, peace be upon him, has said that actions are judged based on their intentions. کہ ہر بندے کے جو اعمال ہے وہ ان کے انٹینشنز کے حساب سے جج کیے جائیں گے کہ اس کا ارادہ کیا تھا، اس کی سنسیئرٹی کتنی تھی، وہ کس لیے ان عبادات کو کر رہا تھا. So keeping in mind that sincerity is essential for worship to be accepted by Allah. تو یہ چیز ضروری ہے، سنسیئرٹی بہت ضروری ہے کہ عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے. تو سنسیئرٹی کا بہت ہی خیال رکھنا ہے. اچھا، ایک اور یونیک پوائنٹ جو میں نے چوتھا یہاں پہ لکھا ہے، یہ آپ مطلب انکلوڈ کر سکتے ہیں. تین مانگے ہیں تو یہ مطلب ان میں سے اگر آپ ایک کو شامل نہیں کرنا چاہتے تو یہ آپ کر سکتے ہیں. جو زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہے، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، یہ صرف اسلام تک لمیٹڈ ہے، باقی مذاہب میں یہ نہیں ہے. جو مین میڈ مذاہب ہے ان میں یہ نہیں ہے زکوٰۃ ان اسلام. اس کو the four dues کہتے ہیں. تو اس میں ہے زکوٰۃ. دس ٹائپ آف ورشپ از ناٹ فاؤنڈ ان ادر ورلڈلی ریلیجنس. جو دوسری ورلڈلی ریلیجنس میں جو دنیا کے مذاہب ہے، جو مین میڈ ہے، ان میں یہ نہیں ہے. اینڈ اٹس یونیکنیس از ایٹریبیوٹ ٹو اسلام. اور اس کی جو یونیکنیس ہے یہ صرف اسلام کو ایٹریبیوٹ ہے، اسلام میں پائی جاتی ہے.
It is some fixed amount of money which is taken from wealthy people and distributed in the impoverished people. اور یہ ایک فکسڈ اماؤنٹ آف منی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ امیر لوگوں سے لی جاتی ہے, ٹھیک ہے, جو مہیر حضرات ہیں ان سے لی جاتی ہے, اور جو غریب امپاورسڈ پیپل ہے ان میں یہ ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے. This worship is to carried out for the pleasure of Allah. اور یہ جو عبادت ہے جس طرح باقی عبادات ہے وہ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی رضا کی حاصل کرنے کے لیے, حصول کے لیے کی جاتی ہے, تو اس طرح یہ عبادت بھی اللہ کی رضا کی حصول کے لیے کی جاتی ہے. And sincerity is a very carefully exercised in performing this worship. اور یہ جو ورشپ ہے اس میں بیسکلی سنسیریٹی کو بہت ہی جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ڈیپلی ایکسرسائز کی جاتی ہے. اس میں بہت سنسیریٹی کی ضرورت ہے, سب سے زیادہ اس میں سنسیریٹی کی ضرورت ہے. تو جو ہے نا مطلب کسی کو اگر بندہ زکوٰۃ دے تو پھر اس کو یہ نہ بتائے کہ میں نے آپ کو زکوٰۃ دی ہے, ایون کہ کسی اور کو بھی بندہ نہ بتائے کہ میں نے فلانے کو اتنا زکوٰۃ دیا ہے, اتنے پیسے میں نے دی ہے. تو یہ ہے, تو یہ میں نے کچھ 4 پوائنٹس بنائے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ 4 پوائنٹس آپ لے کے اگر ان میں سے 3 بھی لکھیں گے تو مطلب پورے ہو جائیں گے کہ انہوں نے 3 کا ذکر کیا ہے. اور یہ ٹائم نیو رومن میں آپ نے لکھنا ہے, اور آپ نے اس کی سائز جو ہے نا وہ 12 رکھنی ہے لکھائی گی. اچھا, ہیڈنگس آپ اس کی آپ جو ہے نا تھوڑا سا مطلب بولڈ کر کے, یہ جو ہیڈنگس ہے نا, ٹھیک ہے, ہیڈنگس کو اس طرح مطلب سلیکٹ کر کے آپ تھوڑا بولڈ کریں اور اس کی سائز بھی تھوڑا سا زیادہ رکھیں, مطلب آپ 13-14 بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ دوسروں سے تھوڑا یونیک لگے. تو باقی یہ ایک شارٹ سی اسائنمنٹ تھی وہ میں نے یہاں پہ کر دی ہے. تو اس کے 15 مارکس ہے, اور امید ہے کہ آپ کو جو ہے نا 15 مارکس انشاءاللہ سارے کے سارے ملیں گے, ٹھیک ہے. آپ اس کو ایگزیکٹلی کافی نہ کیجئے, لیکن یہ ہے کہ ایک ہیلپ کے طور پہ ہے, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی آپ کافی بھی کریں گے لیکن اپنے الفاظ میں اس کو کافی کریں, پھر بھی آپ کو نمبر ملیں گے. کیونکہ پلیجرزم کا مسئلہ آئے گا اگر 10-12-14 اسٹوڈنٹس نے اس کو سیم ٹو سیم یہاں سے فک کیا اور وہاں پہ انہوں نے فیسٹ کر دیا اور انہیں سبمٹ کر دیا, تو کیونکہ ورچوئل یونیورسٹی کا جو الگوریتم ہے, جو ان کا سسٹم ہے, وہ اس طرح پلیجرزم کو فک کرتا ہے. تو تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.